मैदे की तजाबियत क्या है और वो अफराद जो मैदे की तजाबियत में एक नॉर्मल लेवल है तेज़ाब का या एसिड का जो आम तौर पे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब वो लेवल उससे ज़्यादा बढ़ जाए, एक तो इसमें जो है अल्सर्स होते हैं मैदे के और एक होती है मैदे की सोजिश। अच्छा, वो अफराद जो मैदे की तजाबियत में मुब्तला होते हैं तो इसका इलाज कैसे? कि अपना लाइफ स्टाइल ऐसा अडाप्ट करें कि जिसमें ये इस तरह के मसाइल ना हो। मैदे की तेज़ाब, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें आपको खाने का शौक़ है, वो आपको छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मैदे की तेज़ाबियत क्या है और वो अफराद जो मैदे की तेज़ाबियत में मुब्तला होते हैं इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। स्ट्रेस का मैदे की तेज़ाबियत के साथ क्या ताल्लुक़ है। वो अफराद जो मैदे की तजाबियत में मुब्तला हो चुके हैं तो वो इसका मौसर इलाज कैसे करें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फरीहा तारिक साहिबा। मैदे के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादातर बीमारियों का रास्ता जो है वो मैदे से होकर गुज़रता है। तो मैदे की तजाबियत क्या है और वो अफराद जो मैदे की तजाबियत में मुब्तला होते हैं तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया शम्सुल हक साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने आज डिस्कशन के लिए चूज़ किया है। जब हम मैदे की तेज़ाबियत की बात करते हैं तो एक नॉर्मल लेवल है तेज़ाब का या एसिड का जो आम तौर पे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब वो लेवल उससे ज़्यादा बढ़ जाए या आम मिक़दार में जितना स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होना चाहिए उतना ना हो, उससे ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, तो तब ये सिम्टम्स जो हैं ये ज़ाहिर होना ज़्यादा शुरू होते हैं। अब जब हम इसकी वजूहात की बात करते हैं तो हम इसे दो मेन क्लासेस में बाइफरकेट कर लेते हैं। एक तो इसमें जो है अल्सर्स होते हैं मैदे के और एक होती है मैदे की सोजिश। मैदे के अल्सर्स को हम आम अल्फाज में कह सकते हैं मैदे के ज़ख़म, और मैदे की जो सोजिश है इसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि अल्सर्स और गैस्ट्राइटिस किस वजह से होता है, तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो बहुत ही मशहूर है मैदे के अल्सर्स और ज़ख़म करने में, उसका नाम है एच पाइलोराई। इस बैक्टीरिया के अलावा जो वजूहात है उनमें सबसे पहले दर्द की अद्वियात आ जाती हैं। हम एज़ अ नेशन आदी हैं इस बात के कि ज़रा सा दर्द हुआ और दवा ले ली, बग़ैर डॉक्टर से पूछे, बग़ैर कंसल्ट किए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अद्वियात बहुत दिन तक लेते रहते हैं, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को भी होम मेडिकेशन के तौर पे दर्द की अद्वियात देते रहते हैं। सो एनसेड्स एक ग्रुप है दर्द की दवा का जो लेने से मैदे में ज़ख़म भी हो सकते हैं और सोजिश भी हो सकती है। अच्छा, ये जो दवाई लेने का मामला आपने उठाया तो पाकिस्तान में तो ये आम है, लोग दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और ये गूगल करके सेल्फ मेडिकेशन ना सिर्फ दर्द की अद्वियात की बल्कि और तमाम मसाइल की भी बहुत आम है कि ये लिया जाता है, लेकिन इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। तो अगर आपने कोई भी दवा लेनी है ख़ुद या अपने बच्चों के लिए या आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो बेहतर यही है कि आप किसी मुआलिज से रुजू करके ही उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जो डॉक्टर आपको दवा देगा वो आपको एक मुतय्यन वक्त के लिए देगा, उसकी डोज एडजस्ट करके देगा। लेकिन जब आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या डोज़ आप प्रॉपर नहीं लेते। और यहाँ पे मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है कि किसी मुआलिज से रुजू करके ही अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अद्वियात के अलावा और एच पाइलोराई के अलावा जो आम और वजूहात हो सकती हैं मैदे की तेज़ाबियत की, उनमें एक तो स्मोकिंग आ जाती है, उसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन आ जाती है, और इन दोनों के अलावा एक बहुत बड़ी मेन वजह है वो है स्ट्रेस। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के आदी होते हैं उनको भी ये मसला जो है वो उन लोगों से ज़्यादा रहता है जो स्ट्रेस कम लेते हैं। यानी कि ज़हनी दबाव और स्ट्रेस जो लोग ज़्यादा लेते हैं वो मैदे की तजाबियत का ज़्यादा शिकार होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे समझाइए कि ये कैसे है कि जो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनको मैदे की तजाबियत भी होती है। जी बिल्कुल, ये इसके ऊपर बहुत सारी अब रिसर्चेस भी आ चुकी हैं और इसमें कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस मैनेज करना जानते हैं या स्ट्रेस जो है वो उसको एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मिजाज में ये बात शामिल होती है कि वो छोटी बात पे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इवन ये फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है कि घर में अगर कोई एक शख्स परेशान है तो बाकी सारे जो लोग हैं या बच्चे हैं या घर में रहने वाले हैं वो भी स्ट्रेस्ड होते हैं।
کسی ایک شخص کے اسٹریسڈ آؤٹ ہونے کی وجہ سے. تو ان پوری فیملیز میں بھی یہ پرابلم رن کر رہی ہوتی ہے کہ ان سب کو معدے کی تیزابیت کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کیس میں جن لوگوں کے یہ اسٹریس ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور ساتھ میں معدے کے مسائل ہیں, تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے کسی کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ کو یا سائیکیٹرسٹ کو ملیں اور اسٹریس مینجمنٹ کے لیے اپنا جو ہے وہ پراپر اس کا علاج کروائیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے, وہ ہے معدے کی تیزابیت اور بد ہضمی, اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا, بد ہضمی اور معدے کی تیزابیت دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بد ہضمی میں معدے کی تیزابیت زیادہ ہو سکتی ہے, بڑا ہوا ہو سکتا ہے معدے کا جو تیزاب ہے, لیکن بد ہضمی اور بھی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو اس کو آپ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ اس اسپیکٹ میں رکھیں. اس کو آپ معدے کی تیزابیت کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے. اور بد ہضمی کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے اوپر ایک علیحدہ سے پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے یا ایک انٹرویو اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے, بٹ دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دا ایسیڈیٹی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ افراد جو معدے کی تیزابیت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو کچھ علامات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی بالکل. جو لوگ عام طور پہ معدے کی تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں یا ایسیڈیٹی کہہ لیں عام لفظوں میں, تو ان کو کچھ ایسی شکایات ہوتی ہیں جیسے الٹی یا متلی کا محسوس ہونا یا پیٹ میں جلن کا ہونا, پیٹ میں درد کا ہونا. سم ٹائمز لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو رہا ہے. تو اس قسم کے کچھ مسائل ہیں جو ان کے زیادہ تر پریزنٹ کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, وہ افراد جو معدے کی تیزابیت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا علاج کیسے کریں؟ اس کا کوئی مؤثر طریقہ علاج بتا دیجیے. اچھا, سب سے پہلے تو میں اپنے آڈینس کو یہ کنوے کرنا چاہوں گی کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. تو علاج پہ جانے سے پہلے میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اپنا لائف سٹائل ایسا اڈیپٹ کریں کہ جس میں یہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں, معدے کی تیزابیت جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سیٹلڈ رہے. تو اس میں ٹاپ موسٹ پہ تو میں لائف سٹائل ریکمینڈ کروں گی, لائف سٹائل چینجز کو ریکمینڈ کروں گی. اور اگر ہم لائف سٹائل چینجز کی بات کریں تو اس میں آپ ڈیلی کی واک کم از کم 30 منٹ, اور آپ اس کو بڑھا کے آہستہ آہستہ 40 سے 45 منٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ الکوہل کنزپشن کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو وہ چھوڑنی پڑیں گی. بہت زیادہ اسپائسی چیزیں آپ کو کھانے کا شوق ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. جنک فوڈ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ رات کو 6-7 بجے کے بعد شام میں اس کے بعد لیٹ آورز میں کھانا کھانے کے عادی ہیں اور پھر آپ سو جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی ایسیڈیٹی رات کو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. سو اس طرح یہ ساری ہیبٹس آپ کو کوئٹ کرنی پڑیں گی. اور یہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے جہاں میں کہہ رہی ہوں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اگر آپ یہ چیزیں اڈیپٹ کر لیں گے تو آپ کو یہ سارے مسائل نہیں ہوں گے, آپ کا یہ مسئلہ سامنے آئے گا ہی نہیں. لیکن اب جو اگر ہم بات کریں آج کل کے دور کی, تو جس میں جنک فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, اور اس میں نہ صرف بڑے بلکہ بچے بھی ایسڈ ایشوز کا ان کا ہے, پرابلم ہے کہ وہ ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے, یا بچے بھی کمپلینٹ کرتے ہیں جی کہ ہمیں معدے میں درد ہے یا جلن ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری فرسٹ آف آل یہ ہے کہ کنسلٹ یور ڈاکٹر. اچھا, اب جب ہم ادویات کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ادویات جو ہیں وہ ٹیبلٹس کی صورت میں بھی اویلیبل ہیں, کیپسولز کی صورت میں بھی اویلیبل ہیں, پاؤڈر فارم میں بھی اویلیبل ہیں. لیکن آپ جو بھی اس کے لیے اینٹی ایسڈز اویلیبل ہیں سرپس کی فارم میں. سو جو بھی آپ دوا استعمال کریں وہ آپ نے معالج کے مشورے سے استعمال کرنی ہے, اور جتنے دن کے لیے آپ کو وہ معالج کہے اتنے دن کے لیے استعمال کریں, اور اس کے بعد آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہے یا ایسے جوسز ہیں جو پروسیس جوسز ہیں, تو یہ کتنا افیکٹ کرتے ہیں معدے کی تیزابیت کو؟ جی بالکل. دیکھیں, جب بھی آپ ناٹ اونلی کولڈ ڈرنکس یا جوسز, جب بھی آپ کوئی ایسا فوڈ استعمال کریں گے جس میں ایسڈ کانٹینٹ زیادہ ہے تو وہ آپ کو ایسیڈیٹی کی طرف لے کے جائے گا. سو یہ دس از ناٹ اونلی ریلیونٹ ٹو جوسز اور کولڈ ڈرنکس, یہ ہر ایسی فوڈ کے لیے ہے کہ جس میں آپ کا معدہ جو ہے تیزابیت کا شکار ہو سکتا ہے. ہاں آف کورس کولڈ ڈرنکس کے ساتھ بھی ہے, جوسز کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ اس میں کچھ سرٹن اماؤنٹس آف کیمیکلز ایسے ہیں جو معدے میں تیزابیت کرتے ہیں, لیکن اور بھی ویرائٹی آف فوڈ ہے جو معدے میں تیزابیت کرتی ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا, میدے کو تمام جو بیماریاں ہیں ان کا گھر کہا جاتا ہے, تو جو لوگ میدے کو بھرتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے میدے کی تیزابیت کو؟ جی بالکل, اوور ایٹنگ ایک بیڈ ہیبٹ ہے اور ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ بھوک رکھ کے کھائی جائے. تو جب آپ اوور ایٹ کریں گے تو آبویسلی آپ کے اسٹمک کی جو اسپیس ہے اس سے زیادہ آپ کھا رہے ہیں. تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو لوگ اوور ایٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کھا کے سو جاتے ہیں. موسٹلی رات کو اگر آپ بات کریں کہ ڈنر لیٹ نائٹ لیا, اوور ایٹ کر لیا اور پھر کھا کے سو گئے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ معدے کے ذریعے جو خوراکی نالی ہے اس میں اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اکثر شکایت رہتی ہے انہیں رات کو اتھو آتا ہے یا رات کو ان کو جلن ہوتی ہے معدے میں, یہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے, انہیں بدہضمی کے مسائل ہو سکتے ہیں یا انکریزڈ ایسڈ کانٹینٹ کی وجہ سے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگین یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ لیٹ نائٹ کھانا, تو رات کا کھانا کھانے کا بہترین وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ تقریباً 7 بجے کے قریب لاسٹ میل لیا جا سکتا ہے شام کے وقت, اور اس کے بعد اگر کچھ نہ بھی لیں تو صبح اس کے بعد آپ پہلا میل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر فریحہ طارق صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ میدے کی تیزابیت کیا ہے اور میدے کی تیزابیت سے کیسے بچیں, ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.